اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے اگر یہ ٹوٹ چکا ہے تو خدا اسے جوڑ سکتا ہے۔ میں ایک دن لفظ بحالی کے تعلق سے حوالہ جات تلاش کر رہی تھی، اور بحالی کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو پھر سے نیا بنا دینا، بلکہ پہلے سے بھی بہتر بنانا۔ جانتے ہیں، مجھے یہ خیال بہت پسند ہے، کیونکہ جب آپ کوئی نئی چیز خریدتے ہیں تو پھر اس پر کوئی نشان، کوئی کمی، کوئی خرابی نہیں ہوتی، اور آپ بس اسے بیٹھ کر صرف دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس 20 سال پرانا کوئی فرنیچر ہو اور مرمت ہونے کے بعد یہ اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر ادھر ادھر کچھ تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے۔ لیکن دیانتداری سے کہوں گی کہ اگر ہم اس فرنیچر پر اپنی زندگی کی طرح غور کریں تو یہ چھوٹی موٹی خامیاں ہیں جو ہمارا کردار بناتی ہیں۔ آمین۔ یہ بہت زبردست حصہ ہے۔ خدا ہماری جان کو بحال کرتا ہے۔ واو! زبور 23 کی 3 آیت، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ یہ جان ہی ہے جو ہمارا سب کچھ ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ اس سے زیادہ اہم ہے جو آپ دیکھتے ہیں۔ آپ باہر سے کیسے ہی شاندار نظر آئیں، اگر آپ اندر سے بدحال ہیں تو آپ کی روح بھی بدحال ہی ہوگی۔ اس کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے، ہماری طرز سوچ سے ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی سوچ کو اچھی کریں تو آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں، اور برا سوچ کر اپنی زندگی کو خراب بھی کر سکتے ہیں۔ یہ رویہ ہے۔ آپ کا چیزوں اور زندگی کے تعلق سے کیسا رویہ ہے؟ یہ مت سوچیں جو منادی میں کرتی ہوں اس پر عمل نہیں کرتی، میں کرتی ہوں۔ ہمیں ہمیشہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اندر سے مضبوط ہوں۔ پولس کی یہی دعا افسس کی کلیسیا کے لیے بھی ہے۔ افسیوں 3:16 میں وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کی روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زور آور ہو جاؤ۔ اب ضروری ہے ہر روز اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں کہ ان کی باطنی انسانیت پاک روح کی قدرت سے مضبوط ہوتی چلی جائے۔ انسان کی مضبوط روح اسے جسمانی دکھ میں اور مصیبت میں مضبوط رکھے گی۔ اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں تو آپ کسی بھی طرح کے حالات کا سامنا کریں گے جو آپ کو درپیش ہو سکتے ہیں۔ جذبات کو بہت زیادہ دیکھ بھال اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے کہ مسکرائیں۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ دن پہلے باہر گئی۔ میں کچھ مشکل وقت سے گزر رہی تھی اور مجھے ہنسنے کی ضرورت تھی۔ میں نہیں جانتی کہ لوگ کیا سوچ رہے تھے۔ میں ایک اسٹور کے گرد چکر لگاتی جا رہی تھی جس کا نام تھا ہول فوڈ۔ میں بہت زور سے ہنس رہی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا، اور پھر ہر چیز مذائقہ خیز ہو گئی کیونکہ یہ سب مذائقہ خیز تھا، اور میں ہنستی جا رہی تھی کیونکہ میں ہنس رہی تھی۔ اور پھر میری بیٹی نے کہا، اس نے کہا کہ لوگ سمجھیں گے کہ آپ نشے میں ہیں اگر ان کو پتہ چل گیا کہ آپ کون ہیں تو کیا ہوگا۔ میں نے کہا شاید وہ سوچے کہ میں بہت خوش ہوں۔ میں نے بعد میں اس کو بتایا کہ میری حالت گرد آلود الماری کی طرح تھی جس کو کافی عرصے کے بعد ہوا میسر آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد دنیا میں بہت سی مذائقہ خیز باتیں نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے ہمیں خود ہی کوشش کرنی ہے۔ اس لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی کہ یہ کیسے کریں۔ میں بالکل بھی مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ زیادہ مسکرائیں، مسکرائیں، مسکرائیں جب اکیلے ہوں۔ سچ کہہ رہی ہوں، میں اکثر ایسا کرتی ہوں۔ جب میں ایسا کرتی ہوں اور میں بہتر محسوس کرتی ہوں۔ چلیں کوشش کریں، آنکھیں بند کریں اور بس مسکرائیں اور کہیں کیا یہ بہتر محسوس نہیں ہو رہا؟
یہ سچ ہے. میں نے جان لیا ہے کہ جب میں ایسا کرتی ہوں تو مجھے ایک قسم کی راحت ملتی ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ ایسا کریں یا نہ کریں. اب آگے چلتے ہیں. متی 11:28 آیت. اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. تمہاری جانیں آرام پائیں گی. دیکھیں، خدا ہمارے اندر اور ہمارے ذہن، ہمارے ارادے اور جذبات، ہمارے رویے کو ٹھیک کرتا ہے. وہ آپ کے ہر حصے کا خیال رکھتا ہے، خاص طور پر ان چیزوں کے تعلق سے جو آپ کے اندر ہو رہی ہیں. وہ خیال رکھتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے. اگر آپ کی روح زخمی ہے تو میں بھی دعا کرتی ہوں کہ خدا آپ کو بحال کرے اور آپ کو شفا دے، نئی زندگی دے، مسکرانے کی وجہ دے، کسی کو پیار کرے، کوئی آپ سے پیار کرے. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے لطف اندوز ہوں جن میں دوسرے لوگ خوشی نہیں پا سکتے. یسوع کے نام میں آمین. ٹھیک ہے، ہم لطف اٹھا رہے ہیں. خدا ہماری اہمیت بحال کرتا ہے. اس حوالے سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی. ٹومی، آپ کو یہ پسند آئے گا کیونکہ اس کا تعلق ڈریم سینٹر سے ہے. کیونکہ جو کچھ پاسٹر نے کیا اور لاس اینجلس میں ڈریم سینٹر شروع کیا اور یہ کافی مقبول ہوا، اور اب پورے امریکہ میں اس کے 267 ڈریم سینٹر ہیں. اور ان میں سے ایک ہمارے سینٹ لوئس میں بھی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں یہ سب سے پہلا تھا جو ہم نے تعمیر کیا، اور اس نے بتایا کہ یہ ڈریم سینٹر سب سے بڑا ہے. پچھلے دنوں اسٹار بکس میں ڈیو کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی، اور یہ شخص بعد میں مجھ سے بھی بات کرنے آیا. یہ شخص بہت اچھا لباس پہنے ہوئے تھا، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں 8 سال پہلے آپ کے آدمی کی پناہ گاہ سے گریجویٹ ہوا جو آپ کے ڈریم سینٹر میں ہے. اگر کوئی شخص ہمارے آدمی کے پناہ گاہ ڈریم سینٹر سے نکلا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سڑکوں پر آوارہ اور شراب کے نشے میں رہتا تھا. شاید آپ ابھی جیل سے رہا ہوئے ہیں اور آپ کے پاس گھر نہیں ہے اور آپ اس جگہ آئے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے 8 سال کے بعد اب اس کی اپنی تعمیراتی کمپنی ہے. وہ شادی شدہ ہے. اس کی بیوی مشن کے کام پر بھی جاتی رہی ہے، اور اب انہوں نے حال ہی میں ہمارے شہر میں ایک نئے چرچ کا آغاز کیا ہے. دیکھیں پاسٹر ٹومی، یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. آپ نے جو کام شروع کیا تھا، آپ نہیں جانتے کہ جب آپ مثبت قدم اٹھاتے ہیں کہ خدا کی تابعداری کریں گے تو آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوتا کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے. یہ شاندار ہے، لیکن جس وجہ سے میں یہ بتانا چاہتی تھی، اس کی وجہ وہ حصہ ہے جس کے بارے میں کہوں گی کہ خدا آپ کی حیثیت کو بحال کرنا چاہتا ہے. معلوم نہیں کہ ڈیو نے اس سے پوچھا کہ کس بات نے اس کی مدد کی یا اس نے ڈیو کو کیا بتایا، لیکن اس نے کہا کہ جب میں نے جوائس کو کہتے سنا کہ خدا آپ سے ناراض نہیں ہے اور آپ مسیح میں خدا کی راست بازی ہیں اور وہ آپ سے پیار کرتا ہے، اس نے کہا کہ اس بات نے میری زندگی مکمل طور پر بدل دی. میں نے یہ کبھی نہیں سنا تھا. وہ چیزیں جن کے بارے میں ہم ہر وقت سنتے اور پرواہ نہیں کرتے. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ خدا ان سے پیار کرتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایک عجیب احساس لیے پھرتے ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ خدا ان سے ناراض ہے. شاید کچھ اس طرح کا احساس کہ شاید میں نے ٹھیک دعا نہیں کی، شاید وہ کام نہیں کیا. کتنے ہیں جن کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، جانتی ہوں جب برا لگتا ہے تو ہاتھ اٹھانا اچھا نہیں لگتا. آپ اس طرح کے عمل نہیں کرنا چاہتے، لیکن مجھے ان حالات سے کافی سال گزرنا پڑا. ابلیس ہمیشہ مجھے ایک چیز کے بارے میں یاد دلاتا رہتا کہ میں نے کیا نہیں کیا. چاہے میں کتنا ہی کچھ کرتی رہوں، لیکن ہمیشہ ہی کچھ ہوتا جو مجھ سے رہ جاتا. اس لیے میں ہمیشہ ہی کچھ برا محسوس کرتی رہتی.
اور میں نہیں جانتی تھی کہ یہ عجیب احساس ہے کہ شاید خدا مجھ سے خوش نہیں ہے۔ دیکھیں، وہ ہم سے اس لیے خوش نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے سب کام ٹھیک طور سے کر لیے ہیں، بلکہ وہ اس لیے خوش ہے کیونکہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ آپ کی خدمت کیا ہے، تو میں آپ کو ابھی ایک بات بتاتی ہوں۔ ہر ایک کے پاس ایک خدمت ہے۔ آپ کی خدمت یہ ہے کہ ہر شخص کو جس سے آپ ملیں اسے اہم ہونے کا احساس دیتے رہیں۔ کسی کو دیکھ کر مسکرانے سے ہی انہیں اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ صبح بخیر کہنے سے انہیں ان کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ ان کا نام یاد رکھنے سے انہیں واقعی اہمیت کا احساس ہوگا۔ میں اس کام میں اچھی نہیں ہوں، لیکن میں کہوں گی کہ پاسٹر مائک سب کے نام جانتے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں۔ شاید یہاں موجود آدھے لوگوں کے نام وہ جانتے ہیں۔ وہ اس بات میں بہت اچھے ہیں۔ مجھے یہ کہنا پسند نہیں، لیکن شاید کچھ لوگ جو 10 سال سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، میں ابھی تک ان کے نام نہیں جانتی۔ بات یہ ہے، میں چہرہ پہچان لیتی ہوں لیکن نام یاد نہیں رہتے۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ نام یاد رکھے جائیں، کیونکہ اس سے ان کو اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے سنا ہے اور میرے خیال میں یہ سچ ہے کہ لوگ شاید یہ یاد نہ رکھیں کہ آپ نے ان سے کیا کہا تھا، لیکن وہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ نے ان کو کیسا احساس بخشا۔ اس لیے غور کریں کہ یہ اب آپ کی کل وقتی خدمت ہے۔ آپ جہاں بھی جائیں، آپ اپنے رویے سے لوگوں کو اچھا احساس دلائیں۔ کیا آپ سچ جاننا چاہیں گے؟ میرے خیال میں اس طرح کی خدمت بھی بہت لحاظ سے زیادہ اہم ہے بنسبت اس طرح کی خدمت کے۔ ہاں، اسٹیج پر منادی، تعلیم اور پرستش یہ سب اہم کام ہیں، لیکن میں کہوں گی کہ در حقیقت دکھی لوگ وہاں گلیوں میں ہیں، جن میں سے بہت سے آج رات یہاں نہیں ہیں۔ وہ باہر کسی جگہ ہیں اور آپ کی ان سے ملاقات ہوگی۔ شاید کل یا کسی وقت 2، 3 یا 4 سے زیادہ ملاقاتیں ہوں گی۔ دکان پر اس خاتون کے بارے میں کیا خیال ہے جو آپ کو سودا دیتی ہے؟ اسے اہمیت دیں، اس کا شکریہ ادا کریں کہ وہ آپ کی خدمت کر رہی ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ وہ بہت آہستہ کام کرتی ہے۔ اور پھر اس طرح مڑے کہ وہ کندھے پر لکھا پڑھ سکے کہ یسوع آپ سے پیار کرتا ہے۔ سنیں، اگر کوئی آج بہتر محسوس کرنا چاہتا ہے تو پھر سنیں۔ یسایہ 43 باب، چونکہ تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا۔ ہم عموماً چھوٹے بچوں سے کہتے ہیں کہ تم کتنے پیارے ہو، لیکن آج خدا آپ سے کہتا ہے تو میری نگاہ میں بیش قیمت اور مکرم ٹھہرا، اور میں نے تجھ سے محبت رکھی۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ آپ انوکھی تخلیق ہیں۔ خدا ایک طرح کے انسان نہیں بناتا، نہ آپ حادثہ ہیں۔ اس نے ارادی طور پر آپ کو ماں کے بطن میں اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے۔ زبور 139 13 سے 18 آیت تک ہم ان پر غور کریں گے، کیونکہ ہم ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا، تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا۔ اب یہ سنیں، آگے لکھا ہے، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے، جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ پیدا ہوتے، آپ کی زندگی کا ہر دن خدا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اس لیے شاید ہم حیران ہوں، لیکن وہ ہمیشہ ہی اس بات کے لیے تیار ہے جو ہونے والی ہے۔ یہ شاندار ہے۔
17 اور 18. اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہیں، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے، اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں. جاگ اٹھتے ہی میں تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا آپ کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہے. ایک بار پھر خدا آپ کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہے. میں نے کہا خدا آپ کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہے. یاد رکھیں وہ آپ کے بارے میں برا نہیں سوچتا. وہ آپ کی صلاحیت اور ممکنات اور نعمتوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ آپ کو کس طرح برکت دے، کہ آپ کے دکھ کے بدلے میں وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے. اگر ہم غور کریں، لکھا ہے کہ اگر ہم خدا کے اپنے لیے خیالات کو شمار کریں تو یہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں. خدا ہمارے بارے میں سوچتا ہے. جی ہمارے بارے میں. واو. اور پھر لوکا 12:7 بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گنے ہوئے ہیں. میں کہوں گی کہ شاید کچھ لوگوں کو زیادہ بال گنے نہیں پڑتے، لیکن میں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہوں لیکن میں نے ان کے بال نہیں گنے. زبور 56 کی 8 آیت لکھا ہے، تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے. اب دیکھیں اگر ہم اس پر یقین کریں نہ کہ یہ سوچیں کہ ہم صرف کوئی کہانی پڑھ رہے ہیں. میرا مطلب خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھیں. او خدا، وہ کہتا ہے تمہاری قدر ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہارے سر کے بال کتنے ہیں، میں نے تمہارے ہر دن کو اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے، اس سے پہلے کہ کسی دن کا آغاز ہوتا میں نے تمہیں ڈھانپ رکھا ہے. میں نے تمہارے ہر ایک آنسو کو اپنے مشکیزہ میں جمع کر رکھا ہے، تمہارے دکھ بھی میں نے لکھ رکھے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ سب چیزیں مل کر بھلائی پیدا کرتی ہیں. آسمانی باپ، آج یہاں کوئی ہے جسے ضرورت ہے کہ ان کی قدر کو بحال کیا جائے. میں دعا کرتی ہوں کہ ان کے لیے ابھی ایسا کر، ان کی مدد کر، اور جو کچھ میں ابھی کہہ رہی تھی وہ واقعی 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 اسے اپنے لیے قبول کرے، کیونکہ اس میں شفا بخش قدرت ہے. یسوع کے نام میں آمین. میں جلدی سے ان 2 حوالوں کو پڑھوں گی کیونکہ میں آخری بھی پڑھنا چاہتی ہوں، جو کہ میں اکثر نہیں کرتی، لیکن میں پڑھنا چاہتی ہوں. اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ خدا ہمارا اعتماد بحال کرے. آئیے کلام مقدس میں فلپیوں 3 کی 3 آیت دیکھتے ہیں. لکھا ہے کہ ہم اپنے جسم پر فخر نہ کریں بلکہ ہمارا فخر صرف یسوع مسیح پر ہونا چاہیے. فلپیوں 4 کی 13 آیت، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. مجھے مسیح میں سب کچھ میسر ہے. مجھے یہ پسند ہے، میں ہر بات کے لیے تیار ہوں اور وہ مجھے کسی بھی چیز کے لیے باطنی طور پر قوت اور مکمل اطمینان دیتا ہے. میں کہوں گی اس کے مطابق جو میں یہاں پڑھ رہی ہوں. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ اور آپ ہیں. پہلا یوحنا 5 کی 14، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق، جی اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے. شاید ہمیں مزید دعا کرنا چاہیے. میں داؤد اور جاتی جولیت کے تعلق سے کچھ دیر بات کرنا چاہوں گی. یہ شاندار کہانی ہے. پہلا سیموئیل 17 باب 40 سے 45 تک. اور اس نے اپنی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس نالا سے 5 چکنے چکنے پتھر اپنے واسطے چن کر ان کو چرواہے کے تھیلے میں جو اس کے پاس تھا یعنی جھولے میں ڈال لیا، اور اس کا فلاخن اس کے ہاتھ میں تھا. پھر وہ اس فلسطی کے نزدیک چلا، اور وہ فلسطی بڑا اور داؤد کے نزدیک آیا، اور اس کے آگے آگے اس کا
सिपर बरदार था और जब उस फिलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था और सुर्खरो और नाजुक चेहरे का था। सो फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उस फिलिस्ती ने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की, लेकिन देवताओं का कोई वजूद न था। और उस फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा, आपको गौर करने की जरूरत है कि उस बच्चे में किस कदर एतमाद है जो यीशु के साथ भेड़ बकरियां चराता है। दाऊद ने कहा, ये फिलिस्ती कितना बड़ा होगा? शायद उसे 3-4 गुना बड़ा होगा, मैं नहीं जानती। ये बहुत बड़ा था। दाऊद के पास कोई जरा बख्तर ना थी, ना कोई तलवार, ना ही बर्छी, बल्कि सिर्फ एक फलाखन, 5 चिकने पत्थर और एक खुदा। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार और भाला और बर्छी लिए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल अफाज के नाम से जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूँ। और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में एक खुदा है। जानते हैं दाऊद ये क्यों कर रहा था? वो खुद को सूरमा साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुदा की गैरत के लिए खड़ा हुआ था। बल्कि वो ये सोच रहा था कि ये फिलिस्ती अपने देवताओं को पुकारता है और लश्कर में कोई नहीं जो जाकर उससे लड़े, लेकिन मैं लड़ूंगा, क्योंकि मैं चरागाह में खुदा के साथ काफी अरसे रहा हूं। वो जानता था कि इसका एतमाद खुदा पर है। और आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ? खुदा हमारा एतमाद है। आप में से कितनों को इस एतमाद की बहाली की जरूरत है? आप एतमाद के ताल्लुक से बहुत कुछ जानते हैं कि वो काम करना जो आप जानते हैं कि इसको करने की जरूरत है, चाहे आपको डरते हुए ही करना पड़े। हम सोचते हैं कि दिलेरी का मतलब है कि हमारे अंदर खौफ नहीं है। खौफ के होते हुए भी दिलेरी से आगे बढ़ना है, और इसी को दिलेरी कहते हैं। जब खौफ मौजूद हो और आप कहें कि मैं उसे इजाजत नहीं दूंगा कि ये मुझे रोके, मैं उन लोगों के लिए दुआ करूंगी जो अपना एतमाद खो चुके हैं। वो लोग जो इस कदर शर्मीले हैं जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं। वो लोग जो कि अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। वो लोग जो शायद पीछे हट गए हैं और महसूस करते हैं कि शायद वो खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए वो एक कदम पीछे हट गए हैं और अब दोबारा निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे। मैं दिलेरी के लिए दुआ करती हूँ कि वो उन तमाम लोगों पर नाजिल हो और उन लोगों पर, ताकि वो तेरे नाम और तेरे जलाल के लिए वो काम कर सके जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया। यीशु के नाम में, आमीन।